اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ مبارک رمضان، ماہ رحمت و برکت، خدا کا خاص مہینہ ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا ہے۔ تو اس میں ہماری افطار ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز شروع ہو چکا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان موجود ہیں، مولانا مرتضی حسین بلوچ صاحب۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت نکالا اور اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ تو آج ہمارے جو پہلی ٹرانسمیشن ہے، اس میں ہم، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید نازل کیا گیا، تو چند سوالات آپ سے کیے جائیں گے۔ تو اگر آپ تیار ہوں تو پھر ہم انشاءاللہ آپ سے سوالات شروع کریں۔ جی ضرور ضرور۔ جی، تو سب سے پہلے جو ہمارا آپ سے سوال ہے، چونکہ نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے، تو سب سے پہلے آپ سے میں یہ قرآن کے متعلق ہی سوال کروں گا کہ نزول قرآن خود، اصل میں نزول قرآن چیز کیا ہے، قرآن کا نازل ہونا۔ پہلے تو آپ نزول قرآن کے بارے میں بتائیں، اور دوسرا پھر بتائیں کہ نزول قرآن کتنے ہیں۔ مثلا جس طرح کہتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، اور کچھ کہتے ہیں کہ مثلا جو قرآنی آیات کا ایک سلسلہ تھا وہ، اب آپ ہی اس پہ وضاحت کریں کہ نزول قرآن خود کیا ہے اور قرآن کے نزول کتنے ہیں، یہ قرآن کی روشنی سے آپ جو ہے نا واضح کریں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور اپنے ناظرین سے بھی معذرت چاہتے ہیں کہ یہ فنی خرابی کی وجہ سے ہم تاخیر سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جی میں بلا تاخیر اپنے اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے، اور نزول قرآن کا جو آپ نے سوال کیا، اس کے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نزول کا معنی یہ ہے کہ اوپر سے کسی چیز کا نیچے کی طرف آنا، یعنی قرآن کریم عرش الہی سے زمین کی طرف نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن کریم علم الہی کی طرف سے، چونکہ خداوند کریم کے بلند مقام اور مرتبے کی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ وحی کا سلسلہ آسمانوں سے زمین کی طرف آتا تھا، تو اسی وجہ سے اس بلندی سے اس زمین کی طرف قرآن کریم کا آنا، یہ ہے نزول قرآن۔ اور جہاں تک آپ کا اگلا سوال ہے کہ نزول قرآن کتنے ہیں، نزول قرآن کو قرآن کریم نے کس انداز میں بیان کیا، تو بڑی خوبصورت تعبیریں ہیں، ہمارے علماء کی محنتیں ہیں، ہمارے مفسرین نے محنتیں کی ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کے نزول کو 4 صورتوں میں بیان کیا ہے کہ اس کا نزول 4 سٹیپ کی صورت میں ہوا ہے، 4 زینے ہیں اس کے، 4 درجے ہیں اس کے۔ اور سب سے پہلا درجہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان کون ہے، جس نے قرآن کی تعلیم دی اور پھر انسان کو خلق فرمایا۔ یہاں پہ جو قابل غور ایک نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ تعلیم قرآن پہلے ہے اور خلقت انسان بعد میں ہے۔ یہ ایک بڑا دقیق نقطہ ہے، اور مفسرین یہاں پہ پھر عظمت پیغمبر کا یہ جملہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ جو خلقت بشر سے پہلے کسی کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسی ہستی جو اس بشریت سے پہلے کی ہے، کوئی ایسی ہستی جو آدمیت سے پہلے کی ہے، یا یوں کہوں کہ کوئی ایسی ہستی جو آدم سے پہلے کی ہے، کوئی ایسی ہستی کہ جو اس دنیا کے وجود سے پہلے کی ہے، اس کو خداوند عظیم نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یہ خود سورہ رحمان اس کی شاہد اور گواہ ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم نزول قرآن کا پہلا سلسلہ اور پہلا مرحلہ اگر ہم بتانا چاہیں تو قرآن کی نظر میں یہ ہے کہ سب سے پہلا قرآن کا نزول جو ہے وہ نور مصطفیٰ پہ ہوا۔ خداوند عظیم نے سب سے پہلے جو قرآن کو نازل کیا ہے وہ نور پاک پیغمبر پہ ہے، کیونکہ خود حضرت فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خداوند قدوس نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ نہ عرش و کرسی تھی، نہ لوح محفوظ تھا، نہ زمین و آسمان تھے، نہ پھول و پھل تھے، نہ دریا اور سمندر تھے،
کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے خداوند قدوس کی ذات موجود تھی جو ابد تک موجود رہے گی، اور خداوند قدوس نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ تو اسی نور پہ سب سے پہلا ہے نزول قرآن۔ اب قرآن کا جو دوسرا نزول ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اب یہ قرآن کے نزول کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ خود نور پیغمبر پہ نزول ہے قرآن کا، پھر نزول پاک پیغمبر سے لوح محفوظ، چونکہ یہ بھی ہمارے پاس روایات ہیں کہ نور پاک پیغمبر سے نور علی خلق ہوا، ائمہ کے انوار خلق ہوئے، پھر ان انوار کے سلسلے میں عرش خلق ہوا، لوح خلق ہوا، کرسی خلق ہوئی، یہ تمام در خلقت کے مراحل ہیں۔ تو اب لوح محفوظ چونکہ بعد میں خلق ہوا تو نور پاک پیغمبر کے وسیلے سے خلق ہوا ہے، تو قرآن کا دوسرا نزول، دوسرا مرحلہ نزول کا، وہ نور پیغمبر سے لوح محفوظ پہ قرآن کا نزول ہے۔ اور قرآن کا جو تیسرا نزول ہے اس کی طرف بڑی مشہور آیت جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کا تیسرا نزول ہے۔ پہلا نور پیغمبر پہ، دوسرا نور پیغمبر سے لوح محفوظ پہ، تیسرا لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں، یہ تیسرا اس کا نزول ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو اس کا نزول ہے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ ہم نے قرآن کو رفتہ رفتہ آپ پر نازل کیا۔ یہ قرآن کا چوتھا نزول ہے، اور یہ ہے آہستہ آہستہ، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، آیات آیات کی شکل میں، ایک آیت اتری، پھر ایک آیت اتری، پھر سورت اتری، اس طرح سے اس کا انداز، اور ہر ایک کا شان نزول بھی بیان ہوا ہے کہ اس انداز میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو ایک دفعہ میں اپنی اس جواب کا خلاصہ عرض کر دوں اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے، کہ سب سے پہلا جو قرآن کا نزول ہے وہ ہے نور پاک پیغمبر پہ، اس کے بعد جو قرآن کا نزول ہے وہ ہے لوح محفوظ پہ، لوح محفوظ سے پھر لیلۃ القدر میں، اور پھر لیلۃ القدر میں یہ تنزیل کی شکل میں، یعنی رفتہ رفتہ پاک پیغمبر کی زندگی میں جب بھی کوئی مرحلہ، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ رونما ہوتا تو یہ آیات نازل ہوتی۔ بدر کا موقع آیا تو بدر کی آیات، احد کا موقع آیا تو احد کی آیات، کسی نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تو وہاں پہ آیت، کوئی شب ہجرت رسول کے بستر پہ سویا تو وہاں پہ آیت، کسی نے رسول کے گھر سے اگر فقیروں کو روٹیاں دی ہیں تو ان کے خلوص پہ وہاں پہ آیت۔ یہ ایک سلسلہ خداوند قدوس نے خوبصورت بیان فرمایا۔ لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ ایک اور بھی ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام کا ہدف بھی یہی ہے، قرآن کریم کا فہم، قرآن کریم کی آگاہی۔ تو یہاں پہ دو کلمات استعمال ہوئے ہیں، ایک نزلنا اور ایک انزلنا، ٹھیک ہے۔ ایک کا معنی ہے کہ دفعتاً نازل ہوا قرآن کریم، یہ جو خداوند عظیم نے فرمایا نا، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، یعنی دفعتاً نازل کیا، یک بارگی نازل کیا، ایک ہی وقت میں سارے کا سارا قرآن، حقیقت قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو باقی آیات ہیں، نزلنا علیک القرآن، نزلنا، آپ چونکہ خود طالب علم میں جانتے ہیں، نزلنا کا جو ہے سیگا، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ، جیسے بارش کے قطرات ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ نازل ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے نزلنا کا سیگا استعمال کیا ہے۔ اور یہ جو قرآن کے نزول کا ایک سلسلہ اور پاک پیغمبر کی عظمتیں یہاں پہ خداوند قدوس نے بیان کی ہے، خود قرآن اس پہ شاہد ہے۔ کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے شاہ صاحب کہ ہم قرآن کریم کے فضائل یا قرآن کریم کی تعلیمات کو خود قرآن سے بیان کریں، کیونکہ قرآن کے متعلق ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، کہ اس کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ اب ہم ایک مقام پہ جب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت کو خدا بیان فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اس قرآن کی اتنی ہیبت ہے، اس کا اتنا روب اور دبدبہ ہے، اس کی اتنی قوت اور قدرت ہے، اس کی اتنی طاقت اور پاور ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے، اس کے روب سے، اس کے ڈر سے، اس کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ رائی کی صورت میں اڑنے لگتے۔
रोई की सूरत में उड़ने लगते, कमजोर पड़ जाते, पहाड़ इसका बोझ ना उठा पाते। लेकिन वही कुरान है, खुदा फरमाता है इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, ऐ पैगंबर, जिस कुरान का बोझ पहाड़ नहीं उठा सकते, उस कुरान को हमने आपके कल्ब पे नाज़िल किया है। बेशक ये बेशक। कल्ब पैगंबर की ताकत को खुदा ने बयान किया है कि, और यहाँ पे एक रुक के अगर जुमला कहूँ, अगर महसूस करें हमारे सामीन और नाजरीन, कि बेशक जिस नबी का दिल इतना मजबूत हो ना, उसका दिमाग कमजोर नहीं हो सकता। बेशक बेशक। अगर कोई बिल्कुल। उस नबी के दिमाग पे हमला कर दे कि उसका दिमाग कमजोर हो गया है, नहीं, जिसका दिल इतना ताकतवर है कि हैबत कुरान जिसको पहाड़ नहीं उठा सकते, अमल करता है कल्ब पैगंबर, तो उसका दिमाग भी यकीनन कमजोर नहीं है बल्कि ताकतवर है। और अपने बेशक। इस सवाल के जवाब की तवालत की वजह से आपसे माजरत भी चाहता जी बिल्कुल। तो इधर सबसे जो एक नुक्ता जो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लगा, मतलब कि हम जो देखते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे रसूल खुदा पे आयत नाजिल होती थी, तो वो कुरान का आखिरी नज़ूल था। मसलन के किसी जंग में नाजिल हुई, या मसलन जो मुख्तलिफ मौके आते थे, वो जो आयत नाजिल होती थी वो कुरान का आखिरी नज़ूल है। उससे पहले भी हूँ। 4 बेशक, नज़ूल हैं। ठीक है। बेशक, तो पहले अच्छा, 3 अब और ये चौथा। अच्छा ठीक है, ये 3 और अब ये चौथा नज़ूल जो जी, जी। रसूल खुदा पे बारी बारी जो आयत नाजिल हुई। तो अगले सवाल की तरफ मैं आना चाहूंगा कि रसूल खुदा के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, अब आपने हमें बताया। तो अब इधर लोग जो कश्मकश में रहते हैं कि कुरान रसूल खुदा पर नाजिल हुआ है। अब कुरान जो है वो रसूल खुदा पर नाजिल तो हुआ है, लेकिन कलाम इलाही है। तो अब इसका सवाल एक पैदा होता है कि हम कुरान के जरिए रसूल खुदा को माने या रसूल खुदा के जरिए कुरान को माने। इस पर थोड़ी सी वजाहत करें, आप थोड़ी सी रोशनी डालें। बड़ा शाह साहब एक खूबसूरत सवाल। आज तक यकीन जानिए कि मैं इसको कुछ और ही समझता रहा हूँ, ये जो आपने सवाल जिसकी तरफ इशारा किया है। और हम अपने खुतबा से, मिंबरों से और बाज अफराद से ये जवाब सुनते थे, लेकिन मैं मुराजा जब कर रहा था तफसीर की तरफ, तो मेरे सामने तफसीर आई है अल्लामा तालिब जोरी रहमतुल्लाह अलैह, खुदा दर्जात बुलंद फरमाए। तो उन्होंने आमीन। बड़ी खूबसूरत यहाँ पे बहस की है। चूंकि वो खतीब थे तो उनका एक अवामाना अंदाज था, तो अवाम को बिल्कुल। समझाना तो फिर खतीब का काम होता है। उलमा या उलमा या फुकहा जो है, वो उनका गुफ्तगू करने का जो एक मतलब मरहला होता है, वो एक ऊपर लेवल की गुफ्तगू करते हैं। मगर जो खुतबा होते हैं वो सतह अमूमी से जरा हट के गुफ्तगू करते हैं, तो वो हर एक बंदे के लिए काफी होती है। यहाँ पे ये जो है ना, कि हमने पाक पैगंबर से सुन के कुरान करीम को माना, एक ये है। दूसरा ये कि हमने कुरान करीम को पढ़ करके पाक पैगंबर को माना। माना। ये देखे ना, कि कुरान करीम कलाम इलाही है, यानी कलाम इलाही से हमने पैगंबर को माना, यानी पैगंबर का मानना मौकूफ है कुरान पर। देख रहे हैं। दूसरा कि हमने पाक पैगंबर की जबान से सुन के कुरान करीम को माना, यानी कुरान का वजूद मौकूफ है पैगंबर के कौल पर। इसको ना मंतिक में दौर कहा जाता है, दौर। कि वही चीज यानी रिपीट हो रही है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, उलमाए मंतिक यही मिसाल देते हैं कि जैसे बारिश बादलों से बरसती है, फिर बारिश जमीन पे आती है, फिर जमीन से वो बुखारात की शक्ल में हवा में उड़ के फिर आसमानों पे चली, आसमानों की तरफ बुलंद होती है, और फिर वही बादल बन जाते हैं। फिर वही बादल बरसते हैं तो बारिश बन जाती है। यानी एक दौर है, एक चक्कर ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, जी। कि वही चीज बार बार तकरार हो रही है। तो यहाँ भी ये दौर लाजिम आ रहा है कि हम पाक पैगंबर की वजह से कुरान को मानते हैं, कुरान की वजह से पाक पैगंबर को मानते हैं। ये यानी एक बात समझ में नहीं आ रही। और हकीकत में अगर देखा जाए ना, तो कुरान और सरकार रिसालत माब, ये दोनों मुस्तकिल दलीलें हैं वजूद खुदा की। ना कि बेशक। ये एक दूसरे के वजूद को साबित करने की दलीलें हैं, नहीं, कतआन ऐसा नहीं है। ये दोनों मुस्तकिल दलीलें हैं वजूद खुदा की। अब आपका सवाल होगा कि कैसे, ये तो मैं अब हल किए बगैर तो यहाँ से नहीं जाने वाला। जी बिस्मिल्लाह। ये, हाँ, पाक पैगंबर का वजूद कुरान का मोहताज नहीं है अपने आप को मनवाने के लिए। इसकी दो दलीलें हैं, कुरान के अलावा कह रहा हूं। एक दलील ये है
کہ پاک پیغمبر کے جو اپنے کمالات ہیں، پاک پیغمبر کے جو اپنے علمی کمالات ہیں، روحانی کمالات ہیں، پیغمبر کے جو معنوی کمالات ہیں، یہ خود کمالات پیغمبر اور معجزات پیغمبر جو خدا نے معجزات عطا کی، یہ خود دلیل ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں عیسیٰ کو لوگ اللہ کا نبی نہیں مانتے، عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ کو لوگ نبی نہیں مانتے، عیسیٰ کوڑ کے مریضوں کو، برس کے مریضوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے۔ عیسیٰ کو لوگ، حضرت ابراہیم کو لوگ اللہ کا نمائندہ نہیں مان رہے، تو حضرت ابراہیم کیا کرتے ہیں، پرندوں کو کاٹ کر کے ان کو مکس کر دیتے ہیں اور ان کو جا کے پہاڑیوں پہ رکھ دیتے ہیں، اور یہاں سے آ کے آواز دیتے ہیں تو سارے پرندے اپنی اصلی صورت میں اڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ معجزات ہیں پیغمبران کے، انبیاء کے۔ تو پاک پیغمبر کو بھی ایسے معجزات حاصل ہوئے کہ جن کی وجہ سے پاک پیغمبر کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی اپنی نبوت منوانے کے لیے، وہی معجزات ہی کافی تھے۔ اور معجزات۔ دوسری چیز جو تھی وجود نبوت پیغمبر کی دلیل، وہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر کا ذکر پاک پیغمبر سے آنے سے پہلے صحیفوں میں ذکر ہو چکا تھا، تورات و انجیل اور زبور میں ذکر ہو چکا تھا۔ 104 آسمانی صحیفے خدا نے اتارے ہیں، ان سب میں پاک پیغمبر کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کیوں نہ ہوتا پاک پیغمبر کا کہ جس کی وجود کے صدقے میں خداوند قدوس نے اپنی یہ کائنات کی بزم سجائی ہے بے شک۔ پہلے صحیفوں میں۔ حتیٰ قرآن کریم میں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہہ رہے تھے کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب تورات اور انجیل اور زبور کا ہمارا مطالعہ نہیں ہے، لیکن علماء کے جو ہم اقوال پڑھتے ہیں اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ان میں پاک پیغمبر کا صراحتاً ذکر موجود ہے۔ پاک پیغمبر کے وجود پہ 2 دلیلیں یاد رکھیے گا، ایک دو دل۔ پاک پیغمبر کے کمالات اور معجزات، دوسرا پاک پیغمبر کا ذکر پاک پیغمبر سے پہلے والے صحیفوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، بے شک۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن کا محتاج نہیں ہے بطول کا بابا اپنی نبوت کے منوانے میں۔ بے شک۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف کہ قرآن آیا پیغمبر کا محتاج ہے کہ پیغمبر کہیں کہ یہ قرآن ہے تو ہے؟ جی۔ ہم آج تک تو یہی سنتے آئے ہیں، لیکن علامہ طالب جوہری صاحب نے اختلاف کیا ہے یہاں سے، اور ان کا اختلاف اپنی جگہ پہ بذات خود ایک قوی اختلاف ہے، اور یہ عظمت قرآن کو مزید اجاگر بھی کرتا ہے۔ انہوں نے ایک ہی دلیل دی ہے۔ اب یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ پیغمبر کی نبوت کی اس بات کے لیے 2 دلیلیں مل گئیں، لیکن قرآن کے اس بات کے لیے ہمیں ایک دلیل ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پھر بھی جتنا بھی مستغنی ہو جائے وہ وارث قرآن کا محتاج ہوتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے۔ بے تو شک۔ قرآن کے جو کلام الہی ہونے پہ دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا معجزہ خالدہ ہونا، قرآن معجزہ کا خالق۔ قیامت تک کے لیے معجزہ ہونا۔ اور قرآن نے خود کہا ہے، پیغمبر نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بے شک۔ بے شک۔ کہ قرآن کی صورتوں کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لے آؤ۔ پھر کہا کہ قرآن کی آیتوں کے برابر کوئی آیت لے آؤ، بے شک۔ قرآن کے کلمات کے برابر کوئی کلمات لے آؤ، اور یہی وجہ خدا ہے۔ کہہ رہے ہاں، ایک چیلنج، اور یقین جانیے کہ یہ چیلنج آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے۔ اتنے ہیں، بڑے بڑے بالکل۔ ادبا گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے کلامی لوگ گزرے ہیں، فلسفی لوگ گزرے ہیں، اتنے عربی گرامر جاننے والے اور بڑے بڑے شعراء امراء القیس جیسے گزرے ہیں، مگر کسی کے اندر یہ جرت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ قرآن کے ایک آیت کے برابر کوئی آیت بنا لیں۔ بے شک اسی طرح ہی۔ یہی جب یہ سورہ کوثر نازل ہوا ہے نا شاہ صاحب، تو پاک پیغمبر جو سورہ نازل ہوتے تھے تو حضرت علی کو کہتے تھے کہ اس کو جا کر کے کعبہ کی دیوار پہ آپ لٹکا دیں، تو اب حضرت علی جا کر کے لٹکا دیتے تھے، تو کوئی نہ کوئی عرب ادیب اس کو جا کر کے چیلنج کرتا تھا، لیکن چیلنج کر نہیں پاتا تھا۔ چیلنج کرنا آسان ہوتا ہے لیکن چیلنج کو پروف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو اب سورہ کوثر نازل ہوا، قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ، عظمت کے لحاظ سے قرآن کریم کا سب سے بڑا سورہ ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جائے اور اس کو دیوار کعبہ پہ لٹکائے، تو حضرت علی نے جا کر کے یہ آیات جب لٹکائیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو ایک بہت بڑا شاعر عرب کا، جس کے متعلق یہ ملتا ہے کہ وہ پورا سال کلام نہیں کرتا تھا،
पूरा साल खामोश रहता था, कहता था कि बोलना मेरी फसाहत और बलागत के मुखालिफ है। और पूरे साल के बाद अरब के अंदर, हमारे यहाँ तो ये मेले लगते हैं ना, शुगल मेले, अरबों हाँ, के यहाँ मेले लगते थे, अदबी मेले। तो सूक अदबी में। उकाज, उकाज का एक बाजार था, वहां पे मेला लगता था, अदबी मेला, जहाँ पे शोरा आकर के अपने कलाम पेश करते थे, और जी। वहां पे दाद और तहसीन वसूल करते थे, और अपने जो है वो शायरी के ऊपर स्टैंप लगवाते थे कि वाकई ना ये बंदा माना हुआ शायर है। नहीं। तो वो बंदा सिर्फ सूक उकाज में मौजूद उस मेले में आकर के गुफ्तगू करता था साल के अंदर, कभी नहीं बोलता था, कभी नहीं कलाम करता था। लेकिन यकीन जानिए कि तारीख शाहिद है कि जैसे ही उसने सूरह कौसर की ये आयत खाने काबा की दीवार पे लटकी हुई देखी, तो जो सारा साल नहीं बोलता था ना, कुरान करीम का मौजज़ा देखिए कि गूंगा भी बोल पड़ा है। मैं यूं कहूँ कि सारा साल गूंगा रहने वाला आदमी भी बोल पड़ा है और कहने लगा महाजा कलामुल बशर, ये किसी बंदे का कलाम नहीं हो सकता। कलाम नहीं है। इस बेशक। कलाम की चाशनी, इस कलाम की तासीर आप देखें ना। हम तो कुरान को नहीं समझते, वो इस अदीब को पता है कि इस कुरान में कौन से सीगे इस्तेमाल हुए हैं, इस कुरान में कौन से हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं, इस कुरान में कौन सी ताकीदें इस्तेमाल हुई हैं, इस कुरान का उसलूब कैसा है, इस कुरान में कौन सी चीजें मुकद्दर हैं, कौन सी चीजें महजूफ हैं, कौन सी चीजों का जिक्र आया है, ये एक अदीब बता सकता है। तो इसलिए वो जो है वो सारा साल कलाम न करने वाला आदमी बोल पड़ा और बोल करके कहने लगा कि ये कलाम बताता है कि ये किसी बंदे का कलाम नहीं है। तो बहरहाल कुरान खुद अपने ऊपर दलील है कि मैं किताब खुदा हूँ, और पाक पैगंबर का वजूद और पाक पैगंबर के कमालात और मोइज़ात और पैगंबर का सबका सहीफों के अंदर जिक्र आना खुद ये दलील है कि पाक पैगंबर भी अपनी नबूवत में कुरान करीम के मोहताज नहीं नहीं। है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो आपने हमें दलाइल जो पेश किए कि मसलन दोनों एक दूसरे के मोहताज नहीं, बल्कि दोनों ज़ाते खुदा के मज़हर हैं, मसलन उन्हें जो है ना वो दिखा रहे हैं। ठीक है। दलील है जी। तो हाँ, दलील है। अब तीसरा सवाल मैं आपसे करूंगा और सेकंड लास्ट सवाल हमारा होगा। वक्त भी काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है। तो तीसरा सवाल, कुरान मजीद का जो नज़ूल, कुरान मजीद को नाजिल किया गया, तो इसके बारे में बताएं कि मसलन कुरान मजीद को हम ये कह सकते हैं कि फ़कत मुसलमानों के लिए ख़ास है, या किसी ख़ास ग्रोह, कबीला, मसलक, या पूरी नौए बशर, पूरी इंसानियत के लिए ये हिदायत बनाकर भेजा गया, या खाली मुसलमानों के लिए बनाकर भेजा गया, और मुसलमानों के अंदर भी फिर मसलन किसी ख़ास फ़िरके के लिए है कि बल्कि पूरी इंसानियत, पूरे मुसलमान, या किसके, इसका थोड़ी सी आप वजाहत करें जो कुरान का नज़ूल जी, था कि बहुत ही किस किस वजह से। हाँ। खूबसूरत आपका सवाल है। चंद और दोस्तों ने भी इस हवाले से मुझसे सवाल किया कि ये जो कहा जाता है, अमूमन हमारा, मैंने उस दोस्त को भी यही मुज़ाहिका खेज एक जवाब दिया। मैंने कहा चूंकि हमने कुरान को जो है ना हुदल लिल मुत्तकीन तक पढ़ा हुआ है, पहले सफ़े तक पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें हर वक्त यही आयत याद आती है कि ये तो मुत्तकीन के लिए हिदायत है, ये तो तमीम के मुत्तकीन के लिए। लिए हिदायत है, किसी और के लिए हिदायत है ही नहीं। अगर किसी नहीं। और के लिए हिदायत नहीं है तो फिर कुरान की हिदायत नाकिस है, नाकिस। इश्काल है। और हुदल लिल मुत्तकीन में खुद बड़े बड़े बंदे फंस जाएंगे भाई। जालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। इसमें तो देखें तो इसमें बंदा फंस जाएगा कि पहले मुत्तकी बनो फिर हिदायत मिलेगी। तो जब बंदा मुत्तकी बन जाए तो फिर हिदायत तो खुद ब खुद मिलती है। लेकिन कुरान की जो हिदायत है वो जोहला को हिदायत देना, गुमराह लोगों को हिदायत देना, और भटके हुए लोगों को हिदायत देना। फर्ज करो मैं आपसे कहता हूँ, आप जो है वो किसी बंदे को राह रास्त पे ले आए। एक बंदा जो नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, खुम्स व ज़कात का भी पाबंद है। आप कहेंगे मौलाना साहब मैंने इसको दीनदार बना दिया, तो ये कोई कमाल है? नहीं है। कमाल ये है कि आप किसी नशे को नमाजी बना लें। नहीं। कमाल ये है कि माह रमजान में खाने पीने वाले आदमी को आप रोजेदार बना लें। कमाल ये है कि सूद का पैसा खाने वाले को आप खुम्स व ज़कात का पाबंद बना दें। ये कमाल है। मुत्तकी को हिदायत करना ये तो कमाल की बात नहीं है। वो तो खुद मुत्तकी है, हलाल अंजाम देता है, हराम से बचता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, अपने नफ्स का तज़किया करता है, तो ये तो कोई कमाल की बात ना हुई। अब हम जी। उन आयात की तरफ जरा आते हैं। मैंने कुछ आयात जमा की हैं कि जिन आयात में खुदावंद अजीम ने ना इस कुरान के मतलब फरमाया कि ये कुरान किसके लिए हमने उतारा है। अब हम, पहली आयत तो वही आई हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। एक और सूरह बकरा की 185 आयत है हुदल लिन नास। हुदल लिन्नास।
ہدی للناس، تمام بشریت کے لیے ہدایت ہے بھائی، سب کے لیے اگر ہدایت. آپ دیکھیں قرآن کریم کو ہم عیدل کہتے ہیں، پیغمبر کا عیدل کہتے ہیں، اہل بیت کا، اور سکل کہا گیا ہے اس کو، جیسے کہ اہل بیت کو سکل اکبر یا اصغر کہا گیا ہے، تو قرآن کو بھی سکل کہا گیا ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اہل بیت کا عیدل ہے، اہل بیت کے برابر میں کھڑا ہے. تو کیا اہل بیت کائنات کے ہر آدمی کو ہدایت دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بے شک. تو کیا اہل بیت ہر ایک آدمی کو صلاحیت رکھتے ہیں ہدایت کرنے کی؟ تو قرآن نہیں رکھتا. قرآن صرف متقین پہ ٹھہر گیا؟ نہیں بھائی، قرآن بھی بالکل. بشریت کی ہدایت کے لیے ہے. اب دوسرا، ہدی و رحمتا لقوم یؤمنون، اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے. پھر جو ہے وہ ارشاد ہوا سورہ نحل میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن کا انداز دیکھ رہے ہیں، کبھی قرآن آتا ہے متقین پہ، کبھی آتا ہے لوگوں پہ، کبھی آتا ہے مسلمین پہ، کبھی آتا ہے محسنین پہ. اب آگے چل کے آپ آیات کو دیکھیے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور لتخرج الناس، نہ. تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کے ہیں، لوگوں کو اندھیروں سے اجالے اور روشنی کی طرف لے کے ہیں. حبیب کو خداوند عظیم نے یہی وظیفہ بتایا کہ آپ کا وظیفہ کیا ہے، کہ لوگوں کو. اسی لیے ہم کہتے ہیں پیغمبر کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے. پیغمبر اگر عرب کے اندر آئے ہیں تو وہ سعودی عرب کے نبی نہیں ہے، سعودی عرب والوں کے. اسی طرح اگر حضرت علی مدینہ میں ہے تو وہ صرف مدینہ والوں کے نہیں ہے. بے اسی شک. لیے اسی طرح اگر حضرت امام حسین کربلا میں دفن ہے تو وہ صرف کربلا والوں کے نہیں ہے. یہ جو ہادیان برحق ہوتے ہیں یہ تمام بشریت کے لیے ہوتے ہیں. آگے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل له عوجا تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین. اب محسنین کے لیے ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، ہر جاننے اور سمجھنے اور بوجھنے والی قوم کے لیے ہدایت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. خدا فرماتا ہے تم تو قرآن کی ہدایت کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ پتہ نہیں کسی کو ہدایت کرتا ہے کسی کو ہدایت نہیں کرتا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، ہم نے قرآن کو بالکل آسان بنایا ہے. یہ ہر طرح کے افراد کے لیے ہے. بچہ اس کو سمجھنا چاہے تو اپنے لیول پہ بچہ سمجھ سکتا ہے، بڑا اس کو سمجھنا چاہے تو اپنے لیول پہ بڑا سمجھ سکتا ہے، خاتون سمجھنا چاہے. آپ قرآن کا انداز دیکھیں، کہیں پہ قرآن کریم لشکروں سے خطاب کرتا ہے، کہیں پہ قرآن کریم حضرت مریم جیسی خاتون سے خطاب کرتا ہے، کہیں پہ قرآن کریم فرعون جیسے جابر بادشاہ سے خطاب کرتا ہے، کہیں پہ قرآن کریم ایک عام یتیم سے خطاب کرتا ہے، کہیں پہ قرآن کریم ایک انسان ایک کامل سے خطاب کرتا ہے. تو یہی قرآن کا طرز تخاطب یہ بتاتا ہے کہ قرآن ہر فرد کے لیے ہے، ہر معاشرے کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے اور ہر قبیلے کے لیے ہے. تو ویری امپورٹنٹ کویسچن، بہت امپورٹنٹ سوال تھا کہ قرآن مطلب کہ ایک خاص، مثلا ہم نہیں کہہ سکتے کہ گروہ کے لیے، بلکہ پوری نوع بشر، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا، اور اس پہ پھر آپ نے آیات سے بے وضاحت. شک. تو ابھی چوتھا سوال جو میں نے اپنے پاس جو لکھا ہوا آپ سے سوال کرنے کے لیے، اور آخری سوال ہے آج کی نشست کا، اور باقی انشاءاللہ ہم کل جو یا آئندہ جو ہماری نشستیں ہوں گی ان میں کیے جائیں گے. تو قرآن کریم کی آیات کی انفرادیت، انشاءاللہ. اور آیا قرآن بذات خود کافی ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی. قرآن کریم کے آیات کی انفرادیت کیا ہے، جی اور جی، بذات زبردست، بہت خود خوبصورت، قرآن کافی ہے. بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے. واقعی جو ہے نا قرآن کریم کی آیات کے اندر انفرادیت ہے، اور بڑی تگڑی انفرادیت ہے، بڑی زبردست قسم کی انفرادیت ہے. قرآن کریم کہیں پہ اپنا محکم حکم بیان کرتا ہے، کہیں پہ قرآن کریم متشابہ حکم بیان کرتا ہے، کہیں پہ قرآن کریم اشارے سے بات کرتا ہے، کہیں پہ قرآن کریم کنائے کے ذریعے سے بات کرتا ہے، کہیں پہ قرآن کریم صراحتاً بات کرتا ہے، کہیں پہ قرآن کریم بات کسی اور سے کر رہا ہوتا ہے اور مخاطب کوئی اور ہوتا ہے قرآن کا. اور قرآن کریم کے متعلق ہمارے پاس روایات ہیں کہ اس کے بطون ہیں،
بہت سے بطون ہیں، اور پھر بہت بطون کے بہت سے بطون ہیں، کہا گیا کہ 70 بطون ہیں، اور بعض میں 70,000 بطون ہیں، یعنی تہ در تہ قرآن کے رموز اور قرآن کے اسرار اور قرآن کے مفاہیم اور معانی تہ در تہ موجود ہیں، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو ایک اشارہ کروں نا، قرآن نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، تو اب ہم قرآن کو کہہ سکتے ہیں نا کہ کیسے نماز پڑھیں۔ بالکل۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ شاہ صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میری، جی جی جی، بسم اللہ۔ جی جی، تو قرآن قرآن کریم نے کہا کہ نماز پڑھو، تو اب ہم قرآن سے سوال کر سکتے ہیں نا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ ہم نماز کتنی رکعت پڑھیں، ہم نماز میں کتنے رکوع کریں، ہم نماز میں کتنے سجدے کریں، ہم سوال کر سکتے ہیں قرآن سے؟ کیونکہ اگر قرآن ہمارے اس سوال کا جواب نہ دے اور خاموش ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی پھر خاموش ہو جائیں گے، ہم بھی پھر مکلف نہیں رہیں گے، ہم کہیں گے ہمیں تو قرآن نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، ہمیں نہیں بتایا، طریقہ نہیں بتایا، ہمیں پڑھنے کا انداز نہیں بتایا۔ پھر قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے حبیب، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو قرآن بیان کریں، بیان کریں۔ قرآن کی تبیین آپ کا کام ہے، قرآن کی وضاحت آپ کا کام ہے۔ قرآن پیغمبر معلم قرآن بھی ہے، پیغمبر مفسر قرآن بھی ہے، پیغمبر ٹیچر ہیں قرآن کے، مدرس ہیں قرآن کے، سمجھانے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، بتلانے والے ہیں کہ قرآن کو تم نے سمجھنا کیسے ہے۔ ہم نے قرآن سے صرف حکم نماز پڑھا ہے، ہم نے پیغمبر کو دیکھا ہے کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، ہم نے پڑھی ویسے ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہوں ایک جملے کے اندر کہ قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکل کا نام مصطفیٰ ہے۔ بے شک، تھیوری اور پریکٹیکل، قرآن ماشاء اللہ، بے شک۔ قرآن تھیوری ہے اور پریکٹیکل کا نام پاک پیغمبر کی مس- ذات ہے۔ اب یہاں پہ اب یہاں پہ بڑی خوبصورت بحث آ رہی ہے، اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے کہ پاک پیغمبر جب تک زندہ ہیں، موجود ہیں، تب تک تو ہم پیغمبر کو دیکھتے جائیں گے اور آنکھیں بند کر کے عمل کرتے جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ جو ہستی عمل کر رہی ہے یہ ترجمان وحی ہے، یہ معلم قرآن ہے، یہ مفسر قرآن ہے، اس میں غلطی، شک، شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک۔ لیکن جب پاک پیغمبر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے، اور یہ میرا بہت سوال امپورٹنٹ۔ پوری امت مسلمہ سے میرا یہ سوال ہے کہ چلو پیغمبر، اچھا کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے ہر چیز کو بیان کر دیا، ٹھیک ہے بھائی، ہر چیز کو بیان کر دیا، لیکن بعض ایسے جدید مسائل ہیں جو آج کے دور میں پیش آ رہے ہیں جن کو ہمارے فقہا حل کر رہے ہیں۔ فرض کرو میں ایک دو آپ کو مثال دوں، یہ پرائز بانڈ کا جو مسئلہ ہے پیغمبر کے زمانے میں تھا، بینکنگ کا جو مسئلہ ہے پیغمبر کے زمانے میں تھا، بعض ایسے مسائل، فرض کرو جو بعض ایسے کاروبار آ گئے ہیں جیسے آپ کی فری لانسنگ ہے، آپ کے آن لائن کاروبار ہے، یہ یوٹیوب، فیس بک ہے، اس طرح کی چیزیں یہ پیغمبر کے زمانے میں تھی، ان کو نہیں بیان کیا گیا۔ زمانے کے تو ساتھ ساتھ آ پیغمبر، رہی ہے۔ ہاں زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ہاں، کے جانے کے بعد، پیغمبر کے جانے کے بعد کوئی پیغمبر جیسا ہونا چاہیے بے شک۔ جو نفس سے پیغمبر بھی ہو، نفس یعنی پیغمبر جیسا، اور پیغمبر کی منیت کا مصداق بھی ہو۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں قرآن کریم سے، جب آیا مبالہ نازل ہوئی تو کیا فرمایا؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ جو میرا موضوع ہے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ تمام شیعہ سنی مفسرین کہتے ہیں کہ انفس کی جگہ پہ پاک پیغمبر علی کو لے گئے، بعض شدت پسندوں نے کہا کہ انفس کی جگہ پیغمبر خود کو لے گئے۔ تو یہ تو اتنا ایک بچگانہ سا اشکال ہے۔ کوئی یہ بھی بے شک۔ کہتا ہے کہ ہاں میں خود کو لاتا ہوں، تم اپنے آپ کو لاؤ، کوئی اس طرح کہتا ہے؟ اپنے متعلق کوئی کہے گا کہ ہاں میں اپنے آپ کو لاؤں گا اور تم اپنے آپ کو لاؤ؟ نہیں، یہ اپنے آپ کو لانا یعنی کوئی اپنے جیسا ہے جس کو پیغمبر لا رہے ہیں۔ بے شک۔
اور मिन्नियत का जहां तक है तो हदीस किताब पढ़ लें, और हदीस किताब का मजमून आप, हमारे उस्ताद हयात अंसारी साहब ने इस पे किताब भी लिखी है, इस मजमून पे जो है वो आप देख लें कि बहुत सी रिवायात आपको मिल जाएंगी, लेकिन उनका मजमुआ जो है वो हदीस किताब है, जिनमें एक जुमला मिलता है कि अना मिनकुम, कि मैं तुम में से हूँ। पैगंबर फरमा रहे हैं कि मैं तुम में से हूँ। सैयद शुहदा के बारे में पैगंबर फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैंने हजरत अली के मुतालिक फरमाते हैं अली मिन्नी व अना मिनहु। सैयदा के बारे में फरमाते हैं फातिमा तो बदअतु मिन्नी। ये मिन्नियत के मिसदाक कौन बन रहे हैं? अहले बैत, पंचतन पाक। ये ऐसे वजूद हैं कि जो पैगंबर खुदा के जाने के बाद उम्मत के लिए वैसे ही काफी हैं जैसे खुद वजूद पैगंबर काफी है। और पैगंबर के जाने के बाद अगर हम हिदायत का सिलसिला नहीं लेंगे तो कुरान नाकाफी है। जैसे हम स्कूलों के अंदर देखते हैं कि बेशक। किताबें मौजूद हैं, निसाब मौजूद है, अगर उस्ताद मौजूद ना हो तो कोई किताब तालिब इल्म खुद पढ़ सकता है? नहीं, नहीं बिल्कुल पढ़ नहीं। सकता। वो मोहताज है उस किताब के एक एक जुज्व को, एक किताब के एक एक कलीमे को, किताब के एक एक लफ्ज को समझने में उस उस्ताद का। और उस्ताद अगर नाकिस होगा, उस्ताद अगर आप और मुझ जैसा होगा तो वो गलती कर सकता है। बेशक लेकिन बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर रहनुमा, अगर उस्ताद काबा की तरह पाक हो, कुरान की तरह सच्चा हो, तो न उसके कौल में कभी गलती हो सकती है, न कभी उसके फेल में गलती हो सकती है। कौलो फेल में तजाद वो नहीं ऐसा होगा। नहीं हो सकता। पैगंबर इन हस्तियों के बारे में फरमाते हैं अन हरबुल लिमन हारबकुम, जिनसे तुम्हारी जंग है मेरी जंग है। मेरे जंग बेशक। वो सिल्मुन लिमन सालमकुम, जिनसे तुम्हारी दोस्ती है मेरी भी दोस्ती है। बेशक। इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, वो मुझसे है और मैं उनसे हूँ। ये पाक पैगंबर बता रहे हैं। और अपने जाने के वक्त, ये पैगंबर का आखिरी वक्त है, बिल्कुल आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूँ, हजरत ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। इस पे मजीद गुफ्तगू सकलैन पे इंशाल्लाह कल होगी। इन्नी जी तारिकुन जरूर। फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इत्रती अहल बैती। मैं तुम्हें दो गिरा के कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, खबरदार। खबरदार, कुरान को सीने से लगा लेना और अहले बैत को तर्क कर देना, ये पैगंबर की सीरत नहीं है। कुरान को तो मुसलसल पढ़ते रहना, कुरान को तो अपने सीनों में महफूज रखना, कुरान को तो अपनी जिंदगी का आईन बनाना, और अहले बैत को भूल जाना, ये पैगंबर की सीरत नहीं है। पैगंबर ने फरमाया किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, जैसे कुरान है वैसे साथ अहले बैत को रखना। एक हाथ कुरान के दामन में और एक हाथ अहले बैत के दामन में रखोगे तो खुदा हजूर अकरम ने ये फरमाया खुद, हदीस के जो आखिरी अल्फाज हैं कि मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी अबदा, कि इनसे अगर मुतमस्सिक रहोगे ना तो लन तज़िल्लु बादी। आपको पता है कि ये लन तज़िल्लु का सीगा जो है ये अबदी नफी करता है। जैसे कुरान करीम में लन तरानी या मूसा, तो मुझे हरगिज नहीं देख सकते, रोयत खुदा मुमकिन होती तो ये सीगा इस्तेमाल ना होता, इसलिए पैगंबर ने इस्तेमाल किया लन तज़िल्लु बादी अबदा। हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे अगर कुरान और अहले बैत को साथ रखोगे। हत्ता यारिदा अलैयल हौज, यहाँ तक कि हौज कौसर पे मुझ मोहम्मद से मुलाकात करोगे। अहले बैत और कुरान दोनों के बेशक। साथ तमस्सुक रखोगे तो मेरे साथ हौज कौसर पे मुलाकात करोगे। और हौज कौसर पे क्या मंजर होगा कि हौज कौसर पे हजरत अली के हाथ में लिवाउल हम्द का झंडा होगा। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी के मुंह से ये मैंने जुमले सुने, कहते हैं कि वो लिवाउल हम्द का झंडा इतना बड़ा होगा कि पूरे मैदान माशर में जितने लोग हैं वो सारे के सारे उस झंडे के नीचे आ जाएंगे। अंबिया उस झंडे के नीचे, शोहदा उस झंडे के नीचे, सिद्दीकीन उस झंडे के नीचे, सालिहीन उस झंडे के नीचे, मुत्तकीन उस झंडे के नीचे, मोहसिनीन उस झंडे के नीचे, मुस्लिमीन उस झंडे के नीचे। तो पूरी की पूरी कायनात जिसके झंडे के नीचे आ जाए वही पैगंबर के बाद हादी पर हक भी है और पैगंबर का जानशीन हकीकी भी है। बेशक। तो बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह कोशिश आपका होगी कि शुक्रिया। रोज़ाना इसी तरह जो है ना आए, और हाँ सवालात जो किए जाए उनके जवाबात जो है लें। और क्योंकि जी सोशल मीडिया का दौर है, तो अब जिस तरह माह मुबारक रमज़ान है, बहुत से लोग मसलन इन चीज़ों से दूर हैं। अगर कहें कि किताब उनके पास किताबें नहीं हैं,
یا موبائل کے ذریعے بھی موبائل مثلا چلاتے ہیں تو ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، تو انشاءاللہ کتاب کتاب پڑھنے والا دور بھی چلا گیا نا شاہ صاحب، آج کل تو کتابیں بس الماریوں کی زینت رہ گئی۔ الماریوں کی زینت رہ گئی ہیں۔ تو یہ ہے کہ جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ان چیزوں کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ سنیں، اور انشاءاللہ جو ہمارے ویورز ہیں ان سے بھی گزارش ہوگی کہ جتنا ہو سکے ہمارے ان چیزوں میں ساتھ دیں۔ تو مختلف ہم آپ کے ساتھ اور علماء کو بھی انشاءاللہ لے کے آئیں گے اس نشست میں، اور استفادہ حاصل کریں گے، اور آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کریں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی بہت وقت شکریہ۔ نکالا۔ خدا میں حافظ۔ اپنے سامعین و ناظرین سے ایک دفعہ پھر معذرت بھی کرتا ہوں کہ آج ہمارے کچھ کنیکشن کی خرابی کی وجہ سے ہم تاخیر سے آئے ہیں۔ انشاءاللہ چلیں، آئندہ کوشش کریں کہ بار وقت۔ خدا حافظ۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، خدا خدا حافظ۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رم